ये एक तो बॉम्ब शेल रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान की तबाही की दास्तान है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, आईएमएफ की एक रिपोर्ट, एक तहलका खेज रिपोर्ट जिसने एसआईएफसी के कयाम पर भी बहुत सारे सवालात उठा दिए। पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में करप्शन बड़ी रुकावट करार। वजारत खजाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में करप्शन का दरीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि निज़ामी इस्लाहात, शफाफियत के फरोग और मौसर हुक्मरानी पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए नागुज़ीर है। 86 पेजेस की ये रिपोर्ट है और पिछले 3 सालों के अंदर आईएमएफ कह रहा है कि 5.3 ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन नहीं, ट्रिलियन जो है वो करप्शन हुई है जिसकी पिछले 2 सालों के अंदर। लेकिन ये बहुत कम है और परसिस्टेंट एंड क्रोसिव करप्शन है पाकिस्तान में एट एवरी लेवल, हर सतह पर जनाब इंतहा की करप्शन है, इंतहा की बदउनवानी है। इतनी करप्शन है कि हमारा जीडीपी जो है वो 5 से 6.5% तक ऊपर जा सकता है अगर हम इस करप्शन पे काबू पा लें। ये आईएमएफ की रिपोर्ट ने हुकूमत की मंजी थल्ले ढांग दे दी है। लिटरली ये बहुत खौफनाक किस्म की रिपोर्ट है और आईएमएफ जो कुछ बता रहा है नाज़रीन, ये कोई अजीब कहानियां बता रहा है और आईएमएफ ये बात ध्यान में रखेगी, हमारा माई बाप है। आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन ये वो वक्त दूर नहीं है कि जब बिस्मिल्लाह पढ़कर आप आईएमएफ का भी नाम लेंगे और जनाब डोनाल्ड ट्रंप का भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आईएमएफ ने पाकिस्तान में करप्शन की कलाई खोल के रख दी है। किस तरह एलीट क्लास, पॉलिटिशियन और आर्मी पाकिस्तान को लूट रहे हैं, आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी करके बड़ा खुलासा किया है, जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। तो क्या है पूरी कहानी, जानेंगे पाकिस्तान मीडिया की जुबानी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आईएमएफ की एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और आईएमएफ की जो रिपोर्ट सामने आई है 86 सफहात यानी 86 पेजेस की ये रिपोर्ट है और पिछले 3 सालों के अंदर आईएमएफ कह रहा है कि 5.3 ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन नहीं, ट्रिलियन जो है वो करप्शन हुई है जिसकी पिछले 2 सालों के अंदर। और ये एक छोटा सा एक फिगर अभी आपके सामने रखा है, इसके अंदर मजीद इस पूरे 86 सफहात के अंदर क्या कुछ कह रही है आईएमएफ की रिपोर्ट कि पाकिस्तान में जो एलीट माफिया है उसकी करप्शन ने आम आदमी को बेसिक सहूलियात तक भी उसकी जो आप कह ले रीच है वो खत्म कर दी है। हर एक आम आदमी अपने बेसिक काम के लिए भी रिश्वत देने पर मजबूर हो चुका है और ये एक वो असेसमेंट है जिसने इस पूरे के पूरे निजाम की तो कली खोल के रख दी है। एसआईएफसी की कारकर्दगी, उसका कयाम, उस पर भी सवालात उठाए गए हैं। इदारे की कानूनी हैसियत क्या है, इस पर भी पूछा गया कि आखिर क्या मैकेनिज्म है जिसके तहत ये काम कर रहा है। हुकूमत की जानिब से टेंडरिंग को शफाफ बनाने का मुतालबा भी किया गया है और इसके साथ साथ टैक्स के निजाम और अदालती निजाम में भी बेहतरी लाने का आईएमएफ की इस रिपोर्ट में कहा गया है। और कहा गया है कि गवर्नेंस और करप्शन की रिपोर्ट जो सामने आई है कि बेहतरीन गवर्नेंस से करप्शन को भी बेहतर किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि गवर्नेंस कितनी बेहतर है और आप सब जानते हैं। इसके साथ साथ मईशत 5 से 6% पर जा सकती है अगर हम सिर्फ करप्शन पर काबू पा लें। ये सब कुछ आपको आईएमएफ बता रहा है। वो आईएमएफ जिसके पास आप जाके झुकते हैं, जिसके पास आप जाके हर कुछ अरसे बाद भीख मांगते हैं, वो आज आपको ये इदारा, इंटरनेशनल इदारा मॉनेटरी फंड बता रहा है कि आपके मुल्क में गवर्नेंस बदतरीन है जिसके बायस करप्शन के हालात हो चुके हैं। आपके मुल्क में एलीट कल्चर, एलीट की करप्शन जिसके बायस आम आदमी को बेसिक सहूलियात भी मैसर नहीं है। आम आदमी अपना एक बेसिक काम करवाने के लिए, बेसिक अपना राइट लेने के लिए भी रिश्वत देने पर मजबूर है। ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। आईएमएफ, पाकिस्तान लूजेस अप टू 6.5% ऑफ जीडीपी टू करप्शन एज लीड कैप्चर्स ट्रेंडल्स ग्रोथ। तो ये इस वक्त हालात पाकिस्तान के अंदर 186 सफहात की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अंदर बड़ा सीधा बताया जा रहा है। जो आज एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है आईएमएफ की, अब ये नाज़रीन इस रिपोर्ट ने मंजी थल्ले ढांग दे दी है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मंजी थल्ले ढांग दे दियो, वैसे होता तो ये मंजी थल्ले ढांग फेरो, लेकिन वो कहते हैं मंजी थल्ले डांग दे दियो। तो ये आईएमएफ की रिपोर्ट ने हुकूमत की मंजी थल्ले डांग दे दी है। लिटरली ये बहुत खौफनाक किस्म की रिपोर्ट है और आईएमएफ जो कुछ बता रहा है नाज़रीन, ये कोई अजीब कहानियां बता रहा है और आईएमएफ ये बात ध्यान में रखेगी, हमारा माई बाप है। आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन ये वो वक्त दूर नहीं है कि जब बिस्मिल्लाह पढ़कर आप आईएमएफ का भी नाम लेंगे और जनाब डोनाल्ड ट्रंप का भी। तो ये पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन लोगों को मारते थे, उनके ऊपर केसेस करवाते थे और बुरी हालत कर देते थे कि भाई आपने ऐसी कोई बातचीत नहीं करनी। लेकिन जब आईएमएफ खुद बता रहा है कि भाई ये करप्शन और दिहाड़ियां लगा रहे हैं और हमारा नवाला नाज़रीन मुंह का छीन कर, हमारी रोजी छीन कर, हमारे बच्चों की तालीम छीन कर, हमारे बुजुर्ग वालिदैन की नाज़रीन दवाई गोली छीन कर, ये जो पाकिस्तान की अशराफिया आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भाई ये अरबों रुपए लेकर चलेगी, अरबों खरबों रुपए नाज़रीन ये खा गए। ये महंगे परफ्यूम खरीदेंगे, महंगे महंगे पर्स खरीदेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे और वो सब कुछ हमें दिखाएंगे और हमें दिखाकर नाज़रीन हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे। और ये भी नाज़रीन एक बड़ी, अच्छा ये समझें कि ये जो गुर्बत होती है नाज़रीन, इसे एक बार्गेनिंग चिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गरीब को बताया जाता है कि तू गरीब है,
غریب غربت کو بیچا جاتا ہے, اس کی قیمت لگتی ہے. غربت ناظرین, غربت ایک ہتھیار کے طور پر, ویپن کے طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں پر پاکستان ہوتا ہے ناظرین, استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر پیسہ لیا جاتا ہے. غربت کے اوپر بھی پیسے لیے جاتے ہیں, بیکورڈنس کے اوپر بھی پیسے لیے جاتے ہیں. یہ سب باقاعدہ سے ایک اکانومی ہے, یہ ایک دھندا ہے. اپنے لوگوں کو پسماندہ رکھنا, ان کی تعلیم چھین لینا, انہیں غریب رکھنا, یہ ایک دھندا ہے. یہ لوگوں کا نوالا ناظرین چھینا گیا ہے. یہ غربت وہ لے کر پیچھے سے نہیں آئی ہوئی, یہ باقاعدہ سے سسٹمیٹکلی ان لوگوں کو ناظرین, ہم سب کو غریب غربت کی اس چکی کے اندر, اس کھانچے کے اندر رکھا جاتا ہے. اور جب تک ہم لوگ غریب رہیں گے, جب تک ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی, جو اشرافیہ ہے ناظرین وہ مال بنائے گی, وہ پیسے بناتے رہے گی. اور اب IMF ناظرین جو بتا رہا ہے کہ بھائی ملک غریب ہو گیا, اکانومی برباد ہوگی, ہماری جیبوں کے اندر جو روٹی کھانے کے پیسے تھے وہ چلے گئے, لیکن ادھر تو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں, ادھر تو بوریاں بھر بھر کے پیسے نکال رہے تھے. اور یہ بہت پہلے سے یہ رپورٹ موجود تھی, بٹ حکومت ناظرین یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ رپورٹ منظر عام پر آئے. لیکن یہ بلہ ناظرین تھلے کے اندر نہیں چھپا, اور یہ بلہ ناظرین تھلا پھاڑ کر یہ بلہ خود باہر آیا ہے. IMF کی رپورٹ ناظرین بنیادی طور پر کیا رہی ہے, میں پہلے چند ایک اس کے جو بنیادی خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایکسپریس ٹریبیون ناظرین یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جو موجودہ رجیم ہے, اس کو اگست سے اس رپورٹ کو کی اشاعت ملتوی کرتا, یعنی اگست سے اس رپورٹ کو ناظرین یہ حکومت ملتوی کر رہی ہے, یا پھر اس حکومت نے ناظرین ایک کالے پردے کے اندر اس رپورٹ کو ڈالا ہوا تھا. یہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ 7 مختصر ناظرین نکات ہیں اس رپورٹ کے جو یہ بتا رہی ہے. یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے IMF کے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے سرکاری سیکٹر میں ہر سطح پر مسلسل اور تباہ کن کرپشن پھیل چکی. IMF کہہ رہے ہیں کھاؤ, لٹو پھٹو, لٹو اتنا لٹو, اتنا ڈکار نہیں مانا, بورے بھر کے نکلو, علی بابا 40 چور والا سین بنا دو. وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ریاستی اداروں میں بڑے پیمانے پر گورننس کے مسائل ہیں, احتساب کا فقدان ہے. SIFC کا باقاعدہ سے حوالہ دیا گیا, پاکستان کا نام فلیگ شپ SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل, بات نہیں کرنی, انویسٹمنٹ آ رہی ہے بس پیسے گنتے جاؤ, اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ ریاستی اداروں میں بڑے پیمانے پر گورننس کے مسائل ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں, تو صرف لٹو پھٹو اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تیسرے نمبر پر وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے, حکمران ہے, یہ ذاتی مفادات میں معاشی پالیسیز بناتے ہیں. IMF کہہ رہا ہے کہ جو اشرافیہ ہے وہ اپنے بیبی کی, یعنی بیبی کے لیے انہوں نے شوگر ملز لگائی ہوئی ہیں, تو وہ بیبی صبح اٹھے گا, مہنگی گاڑی میں بیٹھے گا, ٹائٹ پینٹ پہن کر, تو بیبی جا کر شوگر ملز کی ڈیل کرے گا اور آ کر کہے گا برو آئی ڈیل ان لائک ملینز آف ٹریلینز آف روپیز, اور میرے سامنے بات کرے گا جو 15,000 30,000 کے لیے سارا مہینہ چکر لگاتا رہتا ہے اور پورا مہینہ اپنی جوتیاں کی سا دیتا ہے کہ مجھے کوئی 30-40,000 روپے مل جائے. تو وہ آ کر میرے سامنے جب تڑنگا ہو کر بات کرے گا بلین ٹریلینز کی, تو میری کیا اوقات ہوگی ناظرین میں اس کے سامنے بات کر سکوں. چوتھے نمبر پر IMF یہ کہہ رہا ہے کہ پیچیدہ ٹیکس نظام کرپشن کا بڑا ذریعہ بن چکا ہے, یعنی فیلڈ ٹیکس پالیسیز. 5ویں نمبر پر کہہ رہا ہے کہ عدالتی نظام میں کرپشن اور پیچیدگیاں سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہیں, یعنی آپ کی جو جوڈیشری کولیپس ہوئی ہے 26ویں 27ویں ترمیم, پھر نیچے سے جج کو لا کر اوپر, پھر ادھر سے جج کو لا کر ادھر, اور ادھر سے اوپر لے کر جانا, وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس نے سرمایہ کاری ختم کر دی, آپ کے ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں آنے والی. عوام ہر کام کے لیے سرکاری دفاتر میں رشوت دینے پر مجبور ہے. رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں غیر ملکی قرض 33% بڑھ گیا ہے. زندہ باد. یہ رپورٹ ہے ناظرین خوفناک قسم کی. زاہد گشکوری صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں, IMF کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان میں 5300 ارب روپے کی کرپشن اور بے ضابطیاں کی گئی ہیں. 5300 ارب روپے پاکستان کی اشرافیہ صرف 2 سالوں میں یہ ٹیکہ لگائے آپ کو اور مجھے. صحیح 5300 ارب روپے ناظرین, یہ مال کدھر گیا؟ یہ دودھ کے ڈولے میں سے بلہ کدھر, کہ کون سا بلہ کھا گیا پیسے؟ یہ کون سا بلہ ناظرین اتنا بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھیرا عوام کو پھینک گیا؟ یہ کوشچن ہے جو کہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اچھا, پاکستان کی میڈیا کی ناظرین منافقت دیکھیں یا جھوٹ دیکھیں. دا اکانومسٹ کی جعلی رپورٹ کے اوپر انہوں نے رولا ڈال دیا, لیکن یہ رپورٹ ہے اس کے اوپر منہ سے ان کی چون ہی نہیں کر رہی. سلمان صاحب, حکومت تو اعتراف کر رہی ہے, لگ رہا ہے کہ درد دل رکھتی ہے, عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے. کیا واقعی حکومت اتنی بے بس ہے IMF کے آگے؟ دیکھیں, لوگوں نے ووٹ تو پاکستان کی حکومت کو دیے یا منتخب نمائندوں کو دیتے ہیں, IMF کو نہیں دیا. اس وقت تو IMF کا ذکر نہیں ہوتا, اور میں نہیں سمجھتا کہ IMF کوئی رکاوٹ ہے. بات ہے کہ IMF ان کو کیا کہتا ہے کہ مالیاتی ڈسپلن قائم کریں, سبسڈی نہ دیں, خسارے میں کمی لائیں, اپنے ذخائر بڑھائیں. ٹیکس نیٹ تو بات ہے کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کریں. تو ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا کہ ٹیکس تو سارا پاکستان کے سیلری پیڈ لوگ دیتے ہیں, ان میں اضافہ ہوتا ہے. اب سب کچھ اگر IMF نے کرنا ہے تو پھر ہماری یہ حکومتیں یا حکمران کس مرض کی دعائیں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کے عوام کو کوئی امید ہے اور آج پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ہے, سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہے, یا وہ کسی لیڈرشپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ برس اقتدار آ کر کوئی ان کی ریلیف کا بندوبست کریں گے؟ دیکھیں, ایک وقت میں روٹی دال پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا, آج سب سے بڑا مسئلہ روٹی اور دال ہے.
وہ کسی نے کہا تھا نا تو کی جانے یار میرا روٹی روٹی بندہ کھا جاندی ہے Exactly. کہ اس وقت یہ کیفیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اہل سیاست کے لیے لمحہ فکری ہے جو اپنی سیاست سمجھتے تھے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مشروط ہے. اب تو یہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ کوئی عوام کی تائید سے برسکدار آئے گا, چونکہ ان کو پتہ لگ گیا عوام کو کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں, یہ جس وجہ سے برسکدار آتے ہیں. لیکن یہاں تو اپوزیشن کو بھی درد محسوس نہیں ہو میں نے رہا آپ کو نا. اسی لیے کہا کہ اس وقت پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں جس کا کوئی سیاسی کیس ہو, اور میں کوئی ایسا نہیں جو عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہا ہو. اور تین چیزیں تو ایسی ہیں جو تو آپ نے سیدھی سیدھی IMF کو دے دی ہیں کہ جی بجلی, گیس اور پیٹرولیم. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ بجلی بنانے والے کارخانوں کے مافیا پہ ہاتھ پڑا تھا تو اس کے بعد بھی جو اجازت ہے وہ IMF سے لی گئی تھی. میرا خیال اب فیصلہ ہونا ہے IMF اور حکومت کے درمیان کہ پاکستان کے لوگوں نے تو اپنی حکومت کی طرف دیکھنا, اب لوگ IMF کی طرف دیکھتے ہیں, اور IMF کو ہم قصور کیوں نکالیں. تو میں یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے اہل سیاست کے لیے کہ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو پھر انہوں نے عوام کی طرف دیکھنا ہے یا کسی اور طرف دیکھنا ہے. میں آپ کو زمینی حقائق یہی ہیں کہ یہ بجلی اور گیس کے بل لوگوں پہ بہت بڑا عذاب ہے, یہ جن ہیں لوگوں کے گھروں میں اترتے ہیں. اللہ ہی پاکستان کے حالات کے اوپر رحم کرے. ختم, بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.